السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کیا ہے کہ ظلم کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف ہم نے بولنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے سماج کی سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی پرابلم اور سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بتانا چھوڑ دیا۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ فلاں شخص کسی محتاج پر، کسی غریب پر ظلم کر رہا، تو کبھی ہم وہاں جا کر کھڑے نہیں ہوتے کہ بھئی آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم کرنا بند کریں، یہ محتاج ہے، یہ مظلوم ہے، کب تک برداشت کرے گا؟ ہم لوگ تو ایسے جملے کہنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ ارے بھائی ہمارا معاملہ نہیں ہے، اس نے ہمارے اوپر ظلم تھوڑی کیا ہے، فلاں پر ظلم کیا ہے، ارے بھائی اس نے ہماری زمین تھوڑی دبائی ہے، اس کی زمین دبائی ہے، ارے بھائی اس نے ہماری بیٹی کو تھوڑی چھیڑا ہے، فلاں کی بیٹی کو چھیڑا ہے، ارے بھائی فلاں کی بیٹی نے غلط کیا ہے، ہماری بیٹی نے تھوڑی غلط کیا ہے۔ ہم لوگ ایسے الفاظ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ جیسے بیماری پر ہم غفلت کرتے ہیں اور ہماری اس غفلت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری آخری اسٹیج تک پہنچ جاتی ہے اور کسی ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسے ہی اس ظلم کا حال ہے۔ جب ظلم جو ہے اپنے سر چڑھ کر بولے گا اور ظالم ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے کے اندر دندناتا ہوا گھومے گا، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تو یقیناً آج وہ ظالم کسی کی زمین دبا رہا ہے، ہم نے خاموشی اختیار کی، ہم نے نظر انداز کر دیا، تو کل ہماری زمین دبائی جائے گی۔ آج وہ بدماش، وہ بدچلن فلاں کی بیٹی کو چھیڑ رہا ہے، فلاں کی بیٹی کو پریشان کر رہا ہے، ہم نے نظر انداز کیا، ہم نے اپنے ہونٹوں کو سی کے رکھا، تو کل ہمارے گھر کی بہن بیٹی کو وہ چھیڑے گا۔ کیونکہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے اور وہ آگ محلے کی طرف بڑھتی ہے، آبادی کی طرف بڑھتی ہے، اور ہم اس پر غفلت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا گھر تو دور ہے، ہم کسی کو خبر نہیں کرتے، ہم کسی کو بتاتے نہیں، ہم کسی کو متنبہ نہیں کرتے، تو سارا محلہ اور آبادی جلنے کے بعد آخر میں وہ آگ تھمنے والی نہیں ہے، وہ آگ ہمارے گھر کی چوکھٹ کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی۔ جیسے خیر کے معاملے میں ہم کسی کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ایسا ہے کہ جیسے ہم نے خود نے خیر کا معاملہ کر لیا، ہم نے وہ عمل خیر کا ہم نے خود کر لیا، ہم نے اس کی مدد کی، اس کی نصرت کی، اس کا ہاتھ بٹایا، اس کی ہمت افزائی کی۔ اسی طرح ظلم کے معاملے میں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اسے راستہ بتاتے ہیں، تو ایسا ہی ہے جیسے وہ ظلم ہم نے کسی پر کیا ہو۔ اور خاموش رہنا، نظر انداز کرنا، اپنے ہونٹوں کو سی کر بیٹھ جانا، سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی یہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ظالم کی کھلے عام مدد کی۔ ہم سب کو یہ بات ضرور یاد کر رکھنے لینی چاہیے کہ ظالم کے ظلم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدماش کے بدماشی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صابر کے صبر سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابر، جو صبر مظلوم جو ہے وہ صبر کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ ظالمین کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں صابرین کے صبر سے ڈرنا چاہیے، مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج انسان اتنا سخت دل بن گیا ہے کہ جب تک اس پر خود پر مصیبت نہیں آتی، اس پر بذات خود حالات نہیں آتے، تو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی ظلم ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ انسان کا سخت دل بن جانا، اس کا سبب ہے قرآن سے دوری، انسان کا سخت دل بن جانا اس کا سبب ہے نمازوں سے دوری، انسان کا سخت دل بن جانا اس کا سبب ہے اسلام سے اور دین سے دوری۔ ایک شخص نے پتھر سے کہا کہ آؤ انسان بن جاؤ۔ پتھر نے کہا نہیں بھائی، ہم میں وہ سختی نہیں آئی ہے جو انسانوں کے دلوں میں آ چکی ہے، ہم میں ابھی نرمی باقی ہے۔ دیکھو پتھر بھی انسان کے دل سے نرم ہے۔ تو دوستو، دین نام ہے کسی کے درد کو سمجھنا، اسلام نام ہے کسی کی آہ کو محسوس کرنا۔ ہم اپنی مستی میں ڈوبے رہتے ہیں، ہمیں کہاں کسی کے پرابلم سے، ہمیں کہاں کسی کے ظلم سے، مظلوم کی آہ سے ہمیں پرواہ ہے۔ یتیموں پر ظلم ہوتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، یتیموں پر بے تحاشا ظلم ہو رہے ہیں، کیوں؟ کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے، اور لوگ دوسرے جو ہیں وہ اس لیے نہیں بولتے کہ ظالم سے ان کے پرسنل روابط ہیں۔
اگر بولیں گے تو پرسنل روابط جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے، دوستی اور محبت ختم ہو جائے۔ ایسی دوستی کس کام کی کہ جو اللہ کی نافرمانی پر ہمیں لے جاتی ہو، ایسی دوستی کس کام کی جو ہمیں اللہ کے قہر کا شکار کر دیتی ہو۔ تو دوستو ہمیں کرنا یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بات غلط ہو رہی ہو ہم اسے برداشت نہ کریں۔ یہ سمجھیے کہ کسی مسلمان بھائی پر ہو رہا ہے، کسی مسلم بہن کے ساتھ ہو رہا ہے، یوں سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ نیکی کریں گے تو انشاءاللہ وہ نیکی ہمیں خود ہماری زندگی کے اندر بھی کام آئے گی۔